بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت نے اپنے مشہور کالم عالم روحانی کے لال و جواہر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شیریں انداز تکلم کے عنوان سے لکھا ہے: حضرت سید عبدالستار شاہ رضی اللہ عنہ کابلی، المشہور بزرگ صاحب شہزادہ حضرت سید عبداللطیف رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، جو قادیان کے مہمان خانے کے شمال مشرقی کونے کی کوٹھری میں عمر بھر گوشہ نشین رہے۔ آپ کا تمام وقت قرآن شریف کے درس و تدریس اور عبادت و ریاضت میں گزرتا تھا، اور انہوں نے قادیان میں اپنی زندگی اس طرح گزاری جیسے ایک مسافر کسی سرائے میں ٹھہرا ہوا ہو۔ آپ صاحب کشف و رویا اور مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ 17 اکتوبر 1932 کو آپ کا قادیان میں انتقال ہوا تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ڈلہوزی میں قیام فرما تھے۔ آپ کو عالم رویا میں خبر دی گئی کہ قادیان میں ایک شخص ایسا فوت ہوا ہے جس کی وفات سے آسمان و زمین ہل گئے ہیں۔ حضرت مولوی صاحب نے ایک بار بعض ایمان افروز روایات ذکر حبیب کی ایک مجلس میں بیان فرمائیں، جو الحکم 7 مارچ 1935 کی اشاعت میں صفحہ 6 کی زینت ہیں۔ آپ نے بتایا: میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کم و بیش 5 دفعہ قادیان آیا اور پھر واپس افغانستان چلا گیا۔ پہلی اور دوسری دفعہ میں جب قادیان آیا تو چند یوم رہ کر واپس افغانستان میں چلا گیا۔ اس وقت مجھے اردو زبان قطعاً نہیں آتی تھی۔ میں جب حضور سے گفتگو کرتا فارسی میں کرتا تھا۔ حضور کا طرز کلام بہت شیریں تھا، اور حضور جب کسی کو مخاطب فرماتے تو آپ کہہ کر فرماتے تھے۔ گفتگو کے دوران میں مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور مجھ سے یوں گفتگو فرما رہے ہیں جیسے کسی مدتوں کے بچھڑے ہوئے دوست سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں جب تیسری مرتبہ قادیان آیا تو اس وقت میں تقریباً 6 ماہ یہاں رہا۔ میں اس وقت یہاں قرآن کریم پڑھنا چاہتا تھا، مگر مجھے اردو زبان آتی نہ تھی۔ لوگوں کی رائے میرے متعلق یہ تھی کہ یہ ایک پہاڑی آدمی ہے۔ میں جب اپنے خیال کا لوگوں پر اظہار کرتا تو وہ مجھے کہتے کہ کیا قرآن کریم لفظی طور پر پڑھنا چاہتے ہو؟ تو میں کہتا نہیں، ترجمہ۔ ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول سے بھی اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ اگر قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے درس میں آیا کرو، مگر میں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اردو زبان نہیں جانتا۔ آخر میں نے یہ تجویز کی کہ بہتر ہے کہ جب موقع ملا کرے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے قرآن کے موارے پوچھ لیا کروں۔ اگرچہ لوگ مجھے بے ادب کہیں گے، مگر وہ یہ خیال کر کے کہ یہ پہاڑی آدمی ہے خاموش ہو رہیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے معارف قرآنی پوچھنے لگا، لیکن کچھ عرصے کے بعد خود بخود ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا رعب میرے دل میں بیٹھ گیا۔ مگر ایک اور بات پیدا ہو گئی کہ جب کوئی مشکل آیت حل طلب میرے سامنے آتی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شکل دیکھتے ہی وہ مشکل حل ہو جاتی اور مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ رہتی۔ گویا کہ یہ حضور کے روحانی فیضان کا اثر تھا کہ خود بخود برکات سماوی نازل ہونے لگتے اور معارف قرآنی سمجھ میں آنے لگتے تھے۔ بعض دفعہ حضور صبح کے وقت بیمار ہوتے تھے تو خدام حضور کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ شام کو جب افاقہ ہوتا تو حضور سیر کے لیے تشریف لے آتے۔ اس وقت ہم دیکھتے کہ حضور کے چہرے پر گلاب کے پھول کی طرح تازگی ہوتی اور بیماری کا نام و نشان نہ ہوتا۔ روزنامہ الفضل ربوہ 29 جنوری سن 2000 عیسوی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔